بدر چلنا ہے، ابھی دوسرا ہی سال ہے، حضور کو مدینہ منورہ آئے، ایک سال گزرا اور دوسرا سال شروع ہوا۔ کافر تیاری کر کے آ رہے ہیں، لمبی بات ہر سال آپ سنتے ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ دہرائی جاتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، بار بار بدر بیان ہوتا رہے گا، بدر کے غازیوں مجاہدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا دشمن آ رہا ہے، دشمن کو ہضم نہیں ہوا، انہوں نے کہا یار سال ہو گیا، یہ مدینہ منورہ میں جا کے بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں یہ کچھ زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں، بڑا کام خراب ہو جائے گا، اور ہمارا تو راستہ ہے تجارتی راستہ، مکے والوں کا تجارتی راستہ مدینہ منورہ تھا، ان کے تجارتی قافلے شام کے لیے یہاں سے ہی گزر کے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری تجارتی شاہراہ پہ اگر مسلمان بیٹھ گئے اور یہ طاقت میں آ گئے تو کل یہ ہمارا راستہ روکیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، یہ معاشی جنگ بھی شروع سے چلی آ رہی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ابو جہل اس کے سارے حواریوں نے میٹنگ کی، مشورہ یہ ہوا کہ لشکر لے کے جائیں اور ان کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو مار مار کے نیست و نابود کر دیں، ختم کر دیں، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیں، یہ معاذ اللہ یہ جو نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اسلام کا، اس کا وجود ہی ختم کر دیں۔ لمبا چوڑا پروگرام بنایا، بڑی فوج لی، 700 اونٹ، 300 گھوڑے، کھانے پینے کا سامان، ناچنے گانے والی عورتیں، اور اسلحہ ایک ایک آدمی کے پاس ڈبل تلواریں اور نیزے، بڑے ساز و سامان کے ساتھ، بڑے تکبر فخر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ لہراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، پہلے ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں جناب۔ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں اور ان کا راستہ روکنا ہے آگے جا کے۔ سبحان اللہ، مدینہ سے باہر نکل کے، اندر رہ کے نہیں لڑنا، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ڈر گئے۔ کیوں جی؟ غلام حضور کے ہوں اور ڈر جائیں، فرمایا کہیں یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں، باہر نکل کے۔ مدینہ پاک سے تقریباً 100 میل، 80 میل ہے، 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے میدان بدر۔ ایک گاؤں کا نام ہے، ایک کنواں بھی ہے، وہ کہتے ہیں گاؤں کا جو بڑا تھا یا کنواں کھودنے والا اس کا نام بدر تھا۔ بعض نے کہا وہ کنواں ایسا بنا ہوا تھا کہ جس میں 14ویں رات کا چاند پورا نظر آتا تھا، اور جس چاند کو بدر کہتے ہیں نا وہ اس میں پورا نظر آتا تھا، اس کی وجہ سے اس کنویں کا نام بھی بدر ہو گیا، وہ سارا میدان ہی بدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں چل کے 100 میل دور چل کے کافروں کا راستہ روکنا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں۔ اکٹھا کر کے صحابہ اکرام کو مشورہ فرمایا، حضور کی عادت مشورہ کرنے کی تھی، اللہ کا حکم بھی ایسے ہی تھا، محبوب ان سے مشورہ کر لیا کرو، ان کے دل خوش ہو جاتے۔ نبی کو ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ نبی تو وحی کا پابند ہے، اب وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے تو حضور بولتے ہیں، لیکن غلاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ان سے مشورہ کر لیا کریں، وشاورہم فی الامر، ان سے مشاورت کر لیا کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، بس مشورے سے سارے مل کے فیصلہ کر لیں اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ اب پوچھا ہاں بھئی کیا پروگرام کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، دشمن آ رہا ہے، تمہاری کیا رائے؟ سرکار صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جانیں قربان حاضر، فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضیٰ، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے انصار کی طرف، یہ سارے مہاجرین تھے، ساتھ آئے تھے مکہ شریف سے، حضور کے خاندان کے لوگ تھے سارے،
حضور دیکھ رہے تھے یہ مدینہ والے جو انصار ہیں، جو یہاں کے رہائشی ہیں، ان کا کیا موڈ ہے. کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پناہ بھی دی، مکان بھی دیے، زمینیں بھی دی، تعاون بھی کیا، اور انہوں نے پہلے سال آتے ہی ہمیں جنگ میں ٹھونس دیا. فرمایا ان کی رائے لینی بھی ضروری. ان سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہلے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انصار کے سردار کھڑے ہو گئے، مدینہ والے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. کبھی ان کے کہنے پہ، ان کی فرمائش پہ پانی کے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، دریا میں ان کے لیے رستے بنے، من و سلوہ ان کے لیے اترتا رہا. اور یہاں مدینہ منورہ میں غلامان مصطفیٰ ہیں، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. ایک کھجور دو شام میں تقسیم ہو رہی ہے. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے. بے سر و سامان. رب نے فرمایا بدر والا یاد کرو کہ بدر والے دن تم بے سر و سامان تھے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اب یہاں میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. میرے نمازیوں کو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے. یہاں جتنے ترجمہ کرنے والے، اردو کے ترجمہ کرنے والے بد عقیدہ تھے، دوسرے عقیدوں والے تھے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ بدر والے دن ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، حالانکہ آپ ذلیل و خوار تھے معاذ اللہ. اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو اس حالت میں فتح عطا فرمائی کہ آپ ذلیل و خوار تھے. اللہ کا رسول اور صحابہ کرام کبھی بھی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتے. اللہ ان کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، صرف اعلیٰ حضرت نے. اردو ترجمہ کرنے والے پہلوں میں صرف اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ محبوب بدر میں ہم نے آپ کو اس حالت میں فتح عطا فرمائی کہ آپ بے سر و سامان تھے. گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، زریں نہیں تھیں، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم نے آپ کو غالب فرمایا. یہ تو خدا کی قدرت کی دلیل ہے نا. کیوں جی؟ اور ایک طرف لاؤ لشکر لمبا چوڑا، بدر میں چھوٹے چھوٹے بچے، سبحان اللہ. ایک حضرت عمر بن جموع ایک پاؤں سے ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے آ رہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی لنگڑا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا؟ اب میں بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہوں، جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کر رہے ہیں. کوئی رو رہا ہے، کوئی گزارش کر رہا ہے سرکار ہم ساتھ ہی جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بدر میں ساتھ جائیں گے. کیا ہوا؟ موت سامنے ہے تو رہے. موت سامنے تھی نا، تلواریں لے کے کافر سامنے بیٹھے، زہر میں بجھی تلواریں لے کے آئے، 1000 کا لشکر، ایک طرف 313، ادھر سارے پہلوان، جوان، جنگجو، ادھر بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بے سر و سامان بھی ہیں. سبحان اللہ. اب فرق دونوں لشکروں میں فرق بہت بڑا. ادھر تعداد زیادہ، مال کی کثرت، کھانے پینے کا سامان زیادہ، اسلحے کی فراوانی، اور ادھر بندے بھی تھوڑے، اسلحہ بھی کوئی نہیں، کھانے پینے والا بھی کوئی سامان نہیں. لیکن پھر بھی اللہ کی عزت کی قسم اس لشکر جیسا دنیا میں کوئی لشکر نہیں آیا. افی جلندری نے لکھا تو بڑا اس پہ سبحان. کبھی کبھی دل کرتا ہے آپ کو کافی سارا سناؤں اس میں سے. ایک شعر سنیں اب. وہ فرماتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا،
یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا، ان کو ناز تھا۔ ہمارا سپہ سالار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لشکر کا سپہ سالار وہ ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، وہ دائیں بائیں قربان ہو رہے ہیں۔ رات کے وقت پہنچے بدر میں، حضور نے فرمایا آرام کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ بھی تھکے ہوئے۔ حضور نے فرمایا نہیں تم سو جاؤ۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام کریں میں پہرا دیتا ہوں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں حضور آپ آرام فرمائیں میں پہرا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں آج تم سب سو جاؤ میں پہرا دوں گا۔ اور میں نے اس دن رات عرض کیا تھا معراج شریف والی رات شاید، کہ امت پہ پہرا ایک ہی نبی نے دی ہے، سب کو سلایا، صرف خود سرکار صلی اللہ علیہ عشاء کی نماز با جماعت بدر میں، اور سامنے تلواریں، دشمن، موت۔ اب ہمارے اینکر بیٹھے ہوئے نا کہتے ہیں جی یہ تو موت ہے، موت، یہ موت یقینی تو نہیں ہے نا، اب کسی کو لگ گیا اس میں سے بھی الحمدللہ اب تک پاکستان میں 7-8 ہزار تندرست ہو چکے ہیں، کسی کو وائرس لگ گیا پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں تو سامنے یقینی موت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی جماعت کروائی، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں دل چاہتا تھا حضور ساری رات جماعت کرواتے رہے، حضور کھڑے رہے اور ہم آپ کے پیچھے، سبحان اللہ، لیکن سرکار نے مختصر سی جماعت کروائی، فرمایا سو جاؤ آرام کرو، سلا دیا، خود ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں لیڈر ایک ہی ہے، قائد ایک ہی ہے، غلاموں کو، امتیوں کو، سپاہیوں کو سلا کے سپہ سالار خود جاگ رہا ہے۔ ساری رات رب کے دربار میں دعائیں ہو رہی، ہاتھ اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ چادر مبارک کندھے پہ ہے، بار بار چادر گر جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، حضور عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مولا تو نے جس نصرت کا وعدہ میرے ساتھ کیا تھا، جس مدد کا وعدہ کیا تھا، آج وقت آ گیا ہے وہ مدد نازل فرما دے۔ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی آنکھ لگی، اچھا جب چادر مبارک گری ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، پھر حضور رو بھی رہے ہیں مسلسل، اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور یہی ایک جگہ ہے، یہی ایک در ہے جو ہر وقت کھلا ہے، تو مشکل آ جائے تو اسی دربار میں آ کے دستک دو، اس دروازے پہ دستک دو، یہاں سنی جاتی ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، یہاں سنی بھی جاتی ہے، قبول بھی کی جاتی ہے۔ یہی ایک در ہے، یہاں آؤ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، یہی در کام آئے گا۔ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں منظر کافی دیر سے، بالآخر جا کے حضور کو چمٹ گئے، یا رسول اللہ حضور بس کر دیں، حضور آپ کا رب اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، حضور آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے آپ کا رب آپ کا وعدہ پورا فرمائے گا، حضور بس کر دیں، اللہ کی مدد آئے گی، سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اٹھایا اور فجر کی جماعت کروائی، کہہ دے سبحان اللہ۔ ادھر کافر ساری رات ناچتے گاتے رہے، عورتیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے ناچنے والی، بازاری عورتیں ساری رات ناچ گانا دیکھتے رہے، صبح سوئے ہوئے تھے، حضور چاہتے تو سوئے ہوئے پہ حملہ کر دیتے اور کوئی ایک بھی نہ اٹھنے پاتا، لیکن نہیں، فرمایا ان کو اٹھنے دو، بیدار ہونے دو، میدان میں آنے دو۔ اب فجر پڑھ کے حضور ایسے بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر آنکھ لگی
پھر آنکھ کھلی تو ارشاد فرمایا ابو بکر پاس تھے، سبحان اللہ، صدیق اکبر پاس تھے حضور کے خیمے میں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور نے فرمایا میں نے ابھی جبریل کو دیکھا ہے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں اس حالت میں کہ ان کے جسم پہ خاک پڑی، مٹی پڑی، یعنی سفر کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی۔ ابو بکر سے ہی فرمایا تھا غار ثور میں ان اللہ معنا، آج بدر والے دن ابو بکر کو ہی حضور فرما رہے ہیں ابو بکر میرے رب کی مدد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، جانیں قربان کرنے والوں نے تاریخ رقم کی، سبحان اللہ۔ تلواریں نہیں ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، تلوار ٹوٹ گئی، میں آ گیا واپس، یا رسول اللہ یہ ایک چھوٹی سی تلوار ٹوٹی پھوٹی پہلے تھی، یہ ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے دے دی، درخت کی ایک ٹہنی توڑ کے دے دی۔ فرماتے ہیں اس سے لڑتا رہا اور اس سے دور عثمانی تک، دور صدیق اکبر، دور فاروق اعظم اور دور عثمان غنی تک وہ حیات رہے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی تلوار کے ساتھ ہر جنگ میں لڑتا رہا جو حضور نے ٹہنی عطا فرمائی تھی۔ اب بدر میں جنہوں نے حضور کی شان دیکھی، حضور کے معجزات دیکھے، وہی جانتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، کملی والا کائنات کا اتنا شجاع بہادر، صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جہاں بڑوں بڑوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے حضور وہاں ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے۔ احد والے دن بھی اور حنین والے دن بھی جب دشمنوں نے دھاوا بولا نا، چاروں طرف سے گھیر لیا اور صحابہ کرام کچھ منتشر ہوئے، اس وقت بھی صحابہ کرام کہتے حضور کھڑے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں جناب عبد المطلب کا پوتا ہوں، جناب عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بدر میں تاریخ رقم کی۔ آج بھی ذرا تھوڑا سا کبھی آپ جذبہ پیدا کر کے دیکھیں، دلوں میں بدر والوں کو یاد کریں اور بدر کا تصور کریں، کر کے دیکھیں، پھر موت کا خوف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کیوں جی؟ اب موت کا ڈر اور خوف قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اب بدر والے غازیوں اور شہیدوں کو یاد کر لیں کہ کس طرح تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کے رسول اللہ پہ جانیں قربان کی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری مدد ہوئی اور ایسی ہوئی، اب پہلے اللہ کریم نے 1000 فرشتہ بھیجا، اب پھر 3000 بھیجا، سبحان اللہ، اب پھر 5000 بھیجا۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ 500 فرشتہ تھا، میکائیل علیہ السلام آئے، 500 فرشتہ ان کے ساتھ تھا۔ اب مجھے ویسے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت ان سے لڑ سکتی تھی؟ ایک ہی کافی تھا فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، پھر اتنے کیوں بھیجے؟ ویسے اللہ ہی چاہتا تو کوئی ہوا چلا دیتا، اب بدر میں پڑے پڑے سوئے سارے ختم ہو جاتے۔ مالک جو ہے موت و حیات کا خالق ہے، الذی خلق الموت والحیات، کوئی ایسا وائرس بھیجتا کہ کوئی اٹھ ہی نہ سکتا۔ پھر لڑائی بھی ہوئی، فرشتے بھی آئے، کیوں آئے؟ فرمایا فرشتوں کو اعزاز دینے کے لیے بھیجا کہ فرشتوں جاؤ، آج تم بھی محبوب کے غلاموں کو لڑتے ہوئے بھی دیکھو اور بدر کے غازیوں اور مجاہدوں کے ساتھ شامل ہو کے یہ اعزاز تم بھی حاصل کر لو، اور تم بھی قیامت تک فخر کرتے رہو گے کہ ہم بھی بدر والے دن رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ایک ہی فرشتہ کافی تھا، اگر لڑنا ہوتا نا فرشتوں نے تو ایک ہی کافی تھا۔ اب فرشتوں نے مدد کی صحابہ کرام کی۔ اب بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے تلوار ہم اٹھاتے تھے تو گردن پہلے کٹی ہوتی تھی،
تلوار ہمارے ہاتھ میں تھی، تلوار پہنچنے سے پہلے گردن کٹی ہوتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصرت الہی تھی، یہ اللہ کی مدد تھی جو تمہارے ساتھ بدر میں دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف، جس کے لیے ساری خدائی بنائی ہے۔ جہاں وہ ہے رب کی نگاہ پاک بھی وہاں ہی ہے۔ کیوں جی؟ رب کے سارے فرشتے بھی وہاں ہیں، بڑے بڑے شان والے طاقت والے فرشتے وہاں۔ اللہ رب العالمین بدر کے مجاہدوں اور غازیوں کا صدقہ جو مسلمان اس وقت جہاں جہاں بھی لڑ رہے ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ جس دن کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا، مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایک مجاہد بھی بدر کے غازیوں اور شہیدوں والا جذبہ لے کے کھڑا ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم کفر تمہارے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کھڑے تو ہونا۔ اگر ہم قوم موسیٰ بن جائیں، پہلے خوفزدہ ہو جائیں، تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد تو اسی وقت آئے گی جب قوم محمد بن کے بدر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ کشمیر اور فلسطین